پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں محمد قریشی. پچھلے دنوں خواتین پر ذہنی اور جسمانی تشدد کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے یہ واقعات سامنے آئے ہیں. اس پہ ہماری سوسائٹی میں بہت بحث ہوئی ہے. آپ نے بھی بہت سارے پروگرامز دیکھے ہوں گے. میں ابھی تفصیل پہ یا ان واقعات کی ہسٹری یا اس پہ کوئی لیکچر اس پروگرام میں ہم دینے نہیں جا رہے. میں آپ کو صرف آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے صرف بتانا آپ کو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے جب یہ واقعات ذہنی اور جسمانی تشدد کے خواتین پر جب یہ واقعات ہوئے تو ایک چیز دیکھنے میں آئی ہمارے معاشرے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک بڑا کلیئر ڈویژن میڈیا ٹی وی چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، اور وہ ڈویژن بہت واضح تھا. کیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو وکٹم ہیں اس کو بلیم کر رہے تھے اور کرتے ہیں. آج بھی تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا چیک کر رہا تھا تو ابھی بھی ڈسکشن اس پہ بات ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ وکٹم بلیمنگ کی طرف ہیں اور کچھ لوگ، یعنی یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری جو ایک ایکسٹریم ہے وہ ہے کچھ لوگ ریاست کو، حکومت کو، پورے معاشرے کو برا کہہ رہے ہیں ان واقعات کی وجہ سے. تو ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ وکٹم کو بلیم کیا جائے، جو متاثرہ خاتون ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری تھی، تو ایک بلیم اس کے اوپر. اور دوسری طرف جو ہے بلیم کہ نہیں یہ پورا معاشرہ ہی خراب ہے، ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے، کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اور پوری ریاست اور پورا ملک جو ہے. تو یہ دو ایکسٹریم جو ہے دیکھنے میں آئی اور یہ کلیئر ڈویژن ہے ان واقعات کے بعد. اس پروگرام میں ہم ایک تیسری لائن، ایک تیسرا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم بالکل کر دیں گے، لیکن ایک تیسرا پرسپیکٹیو پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز حقیقتاً. یعنی میں بھی صحافی ہوں اور شاید مجھے بھی، میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا، لیکن یہ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جن میں بہت اچھی لیجسلیشن قانون کے پوائنٹ آف ویو سے کی گئی ہے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے. بہت کچھ کرنے کے لیے رہتا ہے یعنی لیجسلیشن قوانین کے طور پہ، لیکن کافی حد تک بیسک جو ایک ہونا چاہیے انفراسٹرکچر، ایک قوانین ہونی چاہیے جگہ پہ، وہ موجود ہیں. تو پاکستان ان ملکوں میں سے جہاں پہ قوانین ہیں. ایشو جو ہے وہ دو چیزوں کا ہے، کچھ امپلیمنٹیشن کا ہے اور کچھ لوگوں کو خود، یعنی میں ایک پاکستانی شہری، مجھے نہیں پتا، اگر میں مثال کے طور پہ مظفر گڑھ میں ہوں میں، اور میں ایک بچہ ہوں 14 سال کا یا 13 سال کا، اور یا کوئی خاتون جس پہ تشدد ہو رہا ہے، تو اس پاکستانی خاتون کو، اس تشدد زدہ بچے کو نہیں پتا کہ قانون نے اسے کیا ہتھیار دیے ہیں، کیا وہ ادارے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنا حق مانگ سکتا ہے. تو ہمارے پاس ایک قانونی رستہ ہے جو ہر پاکستانی شہری عموماً اور خاص طور پہ متاثرہ خواتین جو تشدد ذہنی یا جسمانی کا شکار ہیں ان کے پاس ایک رستہ ہے. وہ رستہ قانونی موجود ہے اور پاکستان میں بہت اچھے قانون بنے ہوئے ہیں اور ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں ہے، اس پہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. تو ہمارے پاس یہ تیسرا جو پہلو ہے، رستہ ہے، بجائے کہ ہم ایک طرف جائیں کہ وکٹم کو بلیم کریں اور انتظار نہ کریں کہ جب تک تحقیقات ہوں پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم پوری ریاست کو اور معاشرے کو برا بھلا کہیں. وہاں ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی جانیں کہ کیا قانون ہمارے پاس موجود ہیں اس کا حل تدارک کے لیے، اور کون سے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، کیا ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں، کیسے انہیں اپروچ کیا جا سکتا ہے اور کیسے حق لیا جا سکتا ہے. آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے 14 اگست مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس پہ آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پہ بہت فوری طور پہ ایکشن بھی لیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ ایکشن فوری طور پہ لیا گیا. پروڈیوسر صاحب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں جیسی وہ واقعہ ہوا تو ایکشن کیسے لیا گیا. شروع میں ہی سب سے پہلے تو جو وفاقی وزیر ہیں برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری، انہوں نے فوراً ٹویٹ کی، اور یہ ٹویٹ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے وفاقی منسٹری نے فوراً حکومت پنجاب سے رابطہ کیا، اور وہاں پہ جو مختلف اتھارٹیز ہیں جو اس چیز کو دیکھتی ہیں، تو انہوں نے وہاں جا کے منسٹری نے جو ہے یہ فالو اپ کیا اور اس پہ اریسٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. ایک دفعہ پھر آپ دکھا دیں پروڈیوسر صاحب، یہ جو ڈاکٹر شیریں مزاری کی جو ٹویٹ ہے یہ بہت اہم ہے. تو یہ فوری طور پہ جو ہے اس پہ انہوں نے ایک اچھی خاصی لمبی ٹویٹ کی، اور اس پہ انہوں نے یہ ایکشن کے اوپر فوری طور پہ یہ ایکشن اسی دن
یا اس کے تیسرے دن تھا یہ، انہوں نے لیا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی فوراً ایکشن لیا، اور ان کی بھی ٹویٹ ہے یہ کہ انہوں نے یہ کمٹ کیا تھا، اور یہ اسکرین پہ آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں گے کہ بہت جلد گریٹر اقبال پارک میں مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ملزمان پکڑے جائیں گے، یہ کارروائی ہوگی، اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے فوراً بعد جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اسی دن 14 اگست کو ایک اور واقعہ لاہور میں ہوتا ہے، 14 اگست کو ہی، جہاں پہ ایک رکشہ میں دو چھوٹی کم عمر کی دو لڑکیاں، ان پہ ان کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلی، تو اس پہ بھی ڈاکٹر شہباز گل نے فوراً ایکشن لیا۔ گورنمنٹ نے، وہ ان لڑکیوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹا، گورنمنٹ نے خود جا کر، حکومت نے اچھا اقدام کیا کہ فوراً یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایف آئی آر، فوراً ایف آئی آر کاٹی گئی، اور اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ 40 ملزمان کی شناخت کی گئی، اور بلکہ وہ جو رکشہ والے انسیڈنٹ کے اندر جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا، اور تحقیقات اس کی ہوئی ہیں، اور اس میں ابھی آئندہ دنوں میں بہت اچھی بات ہے گورنمنٹ کی۔ دیکھیے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ نے آج جو ہے معاون خصوصی جناب طاہر اشرفی صاحب نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی تھی اب سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے، اور انہوں نے اس پہ اپڈیٹ دی کیس کے اوپر۔ تو گورنمنٹ جو اچھا کام کر رہی ہے وہ اس کی ہم مینشن کریں گے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو یہ فالو اپ ہو رہا ہے، اور مینار پاکستان والے واقعے کے اندر 60 سے زائد لوگ پکڑے گئے ہیں، اس پہ جو ہے فالو اپ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دو ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں ہیں، ایک یہ ہے کہ وکٹم کو، جو متاثرہ خاتون ہے، اس کو بلیم کیا جائے کہ آپ کی غلطی تھی، دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں ہم سب خراب ہیں، ہمارا معاشرہ خراب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بیچ کی جو بات ہے، جو رستہ ہے، وہ پہلو ہے قانونی، کہ ہمارے پاس بہت اچھے قوانین ہیں، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں قانون نے دے دیے ہیں، ٹیلی فون نمبر ہیں، ادارے ہیں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بہت اچھا پینل ہے یہاں پہ، اور کچھ مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ میرے ساتھ محترمہ شاد بیگم صاحبہ ہیں، آپ معروف سماجی کارکن ہیں، انٹرنیشنل ایوارڈز بھی آپ نے لیے ہیں، آپ نے جہیز کے خلاف جو پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں کیمپین چلی ہے اس میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا، اور آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ، مختلف حکومتیں جو ہماری تھیں مل کے لیجسلیشن جو ہوئی ہے پھر بعد میں جہیز کے خلاف بنی ہے، آپ نے اس میں حصہ ڈالا تھا۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہیں میرے ساتھ۔ مریم جو ہیں وہ مریم الہی ندیم، آپ جو ہیں نوجوان صحافی بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ بہت پازیٹیو کام کر رہی ہیں، آپ پاکستان کے سوشل ایشوز، پولیٹیکل آپ کور کر رہی ہیں، تو اور ساتھ ساتھ آپ اپنی یونیورسٹی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، ہائر ایجوکیشن، تو آپ کا بھی شکریہ مریم۔ اور بیرسٹر ندا سلام پولیٹیشین ہیں، کوٹلی سے ہیں، آزاد کشمیر سے، حال ہی میں بھی انتخابات سے، آپ کا شکریہ ندا کہ آپ آئی ہیں، کیونکہ آپ ابھی کافی تھکی ہوئی بھی ہیں، اور آپ نے انتخابات میں اور جلسے اور جلوس آزاد کشمیر کے بڑے، اس دفعہ تو بڑی زبردست الیکشن کیمپین ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، تو آپ اس میں موجود تھیں، اور پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کا شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے وقت نکالا۔ تو اور ہمیں جویریہ صدیق بھی جوائن کریں گی، جو کہ معروف صحافی ہیں، پاکستانی کالم نویس ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر میں ویڈیو پر ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا، یعنی سوسائٹی پہ، اور یہ جو لیگل والا اسپیکٹ ہے، اور لیگل پہ تو آپ نے بہت کام کیا ہے شاد بیگم صاحبہ، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ بات ویسے درست ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس، خواتین کے پاس بہت سارے قانونی ہتھیار موجود ہیں، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس حکومتی صوبوں میں، شہروں میں، قصبوں میں بن چکے ہیں، ایکٹیو ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں، اور ای میل ایڈریسز بھی ہیں، اور وہ رسپانسو ہیں، یعنی آپ ان سے رابطہ کریں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ای میل بھیجا تو جواب نہیں آ رہا، یا ٹیلی فون کیا ہے، بلکہ وہ فوراً جواب دے رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم اب قائم اور نافذ ہو چکا ہے؟ تھینک یو احمد۔ تھوڑی سی میں وہ کروں، اگر میرے اپنے کام کی آئیڈینٹی کی میں بات کروں پاکستان میں، تو میرے خواتین کی پولیٹیکل رائٹس پہ زیادہ کام کیا ہے۔ جہیز پہ میں سمجھتی ہوں پاکستان میں بہت ساری نامی گرامی خواتین نے بہت کنٹریبیوشن کی، اس میں میرا حصہ بہت توڑا ہے۔ اچھا، تو ایک میں صرف کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ نے اوور آل ویمن رائٹس پہ آپ نے ویمن کام رائٹس کیا پہ ہے، کام کیا، پولیٹیکل رائٹس پہ زیادہ کام کیا۔ اچھا، آپ نے شروع میں میرے سمجھتی ہوں کہ آپ نے ساری مسئلے کو بہت خوبصورتی سے آپ نے میرے خیال میں پورا بیان ہی کر دیا کہ اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کہ ایک طرف وکٹم بلیمنگ ہے، ایک طرف جو ہے لوگ مکمل صرف ریاست پہ چیخ رہے ہیں، اور مطلب ایک طرح سے گلے شکوے اس میں کچھ حد تک زیادہ بھی چلے جاتے ہیں۔
اچھا دونوں طرف گلے شکوے extreme ہے۔ یعنی وکٹم کو بھی اس کے خلاف بھی اور ریاست اور ریاست کے گورنمنٹ خلاف اور بھی۔ معاشرہ سب کے خلاف۔ یہ چیز ہمیں حل کی طرف نہیں لے کے جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ وکٹم بلیمنگ کرتے رہیں اور ریاست کو صرف کوستے رہیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل وہی ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی، کیونکہ اگر ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پھر مسئلے کے حل نکل آئیں گے، لیکن وہ میرے خیال میں وہ بحث جو ہے نا وہ کوئی اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ یہ بحث جو ہے یہ ضروری ہے جو ہم آج کر رہے ہیں کہ پاکستان کا شمار ان گنے چنے ممالک میں ہے کہ اس وقت خواتین کی ایک اچھی نمبر، اگر ہم نمبر کی بات کریں ایون معیار کی بھی بات کر سکتے ہیں، اس وقت قوانین موجود ہے اور ہر سطح پہ موجود ہے۔ کچھ قوانین نہیں تھے لیکن وہ پچھلے چند سالوں میں بن گئے ہیں۔ ہمارا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قوانین ہوتے ہیں بڑے ٹیکنیکل، یہاں وکیل صاحبہ بیٹی ہیں، ہمارے ہاں تعلیمی شرح بھی بہت کم ہے لوگوں میں، بس قسمتی سے اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا ہمارے ہاں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ قوانین ہے کون سے، پھر ان پہ وہ جا کے انصاف کیسے لے سکتے ہیں، اور جو ادارے بیٹھے ہیں وہ ادارے ہیں کہاں کہاں پر تاکہ ان سے وہ انصاف لے سکیں۔ آپ نے اداروں کی بات کی، اگر ہم خواتین کی بات کریں اس وقت ہمارے پاس ہر صوبے میں پروونشل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا ادارہ جو نیشنل کمیشن اسٹیٹس آف ویمن ہے، پھر ہمارے پاس پروٹیکشن آف ویمن اتھارٹیز ہیں، پھر ہیلپ لائنز ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک عام جگہ پہ جائیں گے، آپ کسی خاتون سے کسی مرد سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کس دروازے پہ جائیں گے، یہ چیز اب لوگوں کو نہیں پتہ۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس بحث سے نکل آئیں وکٹم بلیمنگ سے اور ریاست کو صرف وہ پوائنٹ آؤٹ، ہم یہ کہ جی حل کیا ہے، یہ ادارے جو ہیں انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں، ریڈیو ہمارے پاس ہے، ٹی وی ہمارے پاس ہے، اخبار ہمارے پاس ہے، اس وقت یوٹیوب ہے، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ، مریم بیٹی ہے جو اتنا اچھا کام کری ہے، ہم کیسے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ اچھا یہ ہوگا تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو خواتین کے خلاف کرائمز ہیں نا یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہوتے، لیکن ہم یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں سسٹم جو ہے وہ لوگ اویئر ہے، تو اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو شور اتنا نہیں مچتا، لوگ عدالت چلے جاتے ہیں، تھانے چلے جاتے ہیں اور اپنا حق لے لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں شور بہت مچتا ہے، لیکن وہ جو انصاف کے حصول میں جو راستے ہیں، جو اس کے ادارے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو نہ ہم نے اتنا ایفرٹ کیا ہے، ایز اے سوسائٹی ہم نے اتنے ایفرٹ کی ہے، نہ جو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں بہت سارا ابھی میڈیا کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ اس چیز پہ باتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ چیز سامنے آ رہی ہے، کچھ لوگ ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہم اس وقت تک وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو بنیادی بات یہ ہوگی کہ پھر لوگ یہ جائیں گے کہ اچھا یہ قانون اگر افیکٹو نہیں ہے تو پھر کون سے اس میں ترامیم کیے جائیں۔ اچھا اس پہ ہم تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں، مجھے آپ کی بات سے ایک چیز یاد آئی اور میں اس میں پرائم منسٹر صاحب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کیس میں جو مینار پاکستان پہ ہوا اس پہ انہوں نے بہت اچھا فوری طور پہ ایکشن لیا اور انہوں نے پرسو کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی کسی صورت جو ہے، اور اس سے پہلے پھر ایک ینگ خاتون کا واقعہ ہوا جو سر قلم کیا گیا اور وہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا، اس پہ بھی پرائم منسٹر نے بڑا، اور یہ اچھی بات ہے۔ اچھا پرائم منسٹر جو ہیں وہ نوٹس لے رہے ہیں، اچھا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نوٹس لے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لے رہے ہیں، اس کا نوٹس لے رہے ہیں، خدا نخواستہ آئندہ کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب پرسو کر رہے ہیں اسے، لیکن ہمیں اس سسٹم کی، ایسی سسٹم کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے ملک کا وہ بہت مصروف عہدہ ہوتا ہے اور پورے ملک کو، اتنا بڑا پاکستان ملک ہے یہ، اب یہ بار بار اس طرح کے واقعات ہوں گے اور یہ انتظار ہوگا کہ جب تک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور بار بار کریں، لیکن سسٹم یہ ہوتا ہے، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم، آپ کے ملک میں وہ نظام آ جائے جہاں پہ ہر ایک کو پتہ بھی ہو۔ اچھا گورنمنٹ بھی اس وقت بھی، گورنمنٹ جو ہے اس وقت، میں نے تھوڑا سا بھی، آج ہم اس پروگرام میں اس پہ بات نہیں کر رہے لیکن میں نے معلوم کیا، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ چیف منسٹرز کے سامنے پروپوزلز گئے ہوئے ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے یہ بات جو ہے بجائے کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائے، کیوں نہ وہ سسٹم ہو ایک پراپر جس پہ فوراً ایکشن میں آ جائے ساری چیزیں جو ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں۔ اچھا اس پہ بھی ابھی ہو رہا ہے کام، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اگین گورنمنٹ جو اچھا کام کرتی ہے اس کو ہائی لائٹ، میں اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ اچھا کام جو ہے وہ ہائی لائٹ، انکریج کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے، یہ اس کو انکریج کیا جائے۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے بس کہ وہ جو سسٹم ہے رپورٹنگ کا، مثال کے طور پہ کسی پاکستان کے کسی بھی شہر میں، لیٹس سے کوئٹہ کے اندر یا حیدرآباد میں یا سیالکوٹ میں، کوئی خاتون جو ہے وہ گھریلو تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بن رہی ہے، ہمارے پاس ابھی اس وقت کوئی ایسا صوبائی حکومتوں میں کوئی سسٹم ہے جہاں پہ وہ فون کر کے، پولیس کے علاوہ، آپ کو پتہ ہے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ایک شیم ہے ایسوسیٹڈ کہ وہ خاتون جو ہے فون شاید پولیس کو فوری طور پہ شروع میں نہ کرے، بہت ہی سیریس شاید اگر سچویشن چلی جائے تو کوئی سسٹم اس طرح کا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے نا
کہ اس وقت ہمارے جو ہراسمنٹ کے اندر جو ہے اس میں اس وقت ادارے موجود ہے، ٹھیک ہے، پروینشن کمیشن اسٹیٹس موجود ہے، اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایشو یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہوتے ہیں ان کو رائٹ پلیٹ فارم کا نہیں پتہ، ہر جگہ پہ موجود ہے کہ یہ میرا پلیٹ فارم ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے ایک جگہ دوسری جگہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا ہے اس کے لیے کہاں پہ جانا ہے۔ اب جس طرح ہمارے کے پی میں ابھی لا بنا ہے، اس کے رولز آف بزنس ابھی بن رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں اس میں صرف جو آپ بات کریں ہمارا جو اہم مسئلہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تب ایک بہترین پاکستان بنے گا، ہم مل کے بنائیں گے کہ ہمیں وزیر اعظم کی صاحب کی ٹویٹ کا انتظار نہ ہو یا یہ ایک حل نہ ہو، نہ ہیش ٹیگ بننے کی ضرورت پڑے، نہ اس طرح جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آنے کی ضرورت پڑے، سسٹم میں ہو۔ اور سسٹم میں یہ ہے کہ سسٹم میں اس وقت دیکھیں آپ ہماری عدالتیں، ہمارا پولیس، یہ تو ہر جگہ ہے نا، اگر کوئی اسپیشل ادارہ نہیں ہے نا، لیکن پولیس تو ہماری ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک فرق اور بھی آیا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ سوشل میڈیا کا بھی یہ فائدہ ہے کہ جب اب اس طرح کے کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں نا تو پولیس خود ایکٹ کرتی ہے بہت زیادہ جلدی، رسپانسو ہو گئی ہے بالکل پولیس کرتی ہے، اور مطلب لوگ اس میں کرتے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ابھی وہ رکشے والا واقعہ تھا تو اس میں اس خاتون نے خود FIR نہیں کیا تھا، لیکن حکومت نے کیا ہے۔ یہ رویہ بڑا اہم ہے، کیا ہم یہ سمجھے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ زیادتی ہونا یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو وہ اس طرح اون کر رہی ہے، لیکن حکومت کو بھی اس پہ تھوڑا سا ہم مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس کے جو نمائندے ہیں، ہمارے پاس اس وقت جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ادارہ یہاں بیٹھا ہے، یہ حکومت کا بندہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ فیسلٹی آپ کے لیے موجود ہے، آپ اس سے وہ لے سکتے ہیں، تو لوگوں میں پینک ختم ہو جائے گا۔ اچھا ابھی میں نے آپ سے بات کروں گا آگے چل کے کہ تھوڑا سا آپ آئیڈیا مجھے بھی دیں فرینکلی، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی دیں کہ ابھی جو ایگزسٹنگ ریمیڈی ہے، یعنی کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی بھی پاکستان کے شہر میں اس وقت جو ہے گھریلو تشدد کا یا جسمانی ذہنی تشدد کا شکار، امیڈیٹ ایکشن کیا لے سکتی ہے؟ یہ میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن مریم اور بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ مریم آپ سے کوئکلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بھی بات کی ہے، آپ کی جنریشن جو ہے کتنی اویئر ہے؟ آپ تو خود سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں کہ رسپانسونیس، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے فوراً وہ FIR کٹوا دی ان بچیوں پہ، 2 لڑکیوں پہ جو رکشہ میں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ ہی کی عمر کی تھیں وہ، اور آپ نے دیکھی ہوگی شاید وہ کلپ جو ہے۔ تو اب وہ کتنی اویئرنیس ہے آپ کی جنریشن میں کہ یہ ریمیڈی اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے، ذہنی تشدد، اسالٹ یا فزیکل اسالٹ، تو کہاں جائیں وہ امیڈیٹلی؟ اپنے گھر کے، اپنے پیرنٹس، اپنے بھائی کے علاوہ کہاں اور یہ اویئرنیس کتنی ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے۔ احمد، ٹو بی ویری آنیسٹ، میری اپنی جنریشن، میری اپنی جتنا سرکل ہے، اس جتنا میں جانتی ہوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ کیسز اتنے زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے، کیونکہ کبھی ایسا ایکسپوجر نہیں ہوا کہ مجھے ایسا رپورٹ کرنا پڑے، تو مجھے آج سے کچھ مہینے پہلے تک تو خود نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اب کیسز ہوتے ہیں، ہم اسکرین شاٹس دیکھتے ہیں، ہم پوسٹ آتی ہیں ڈفرینٹ پیجز کے اوپر وائرل ہوتی ہیں کہ آپ یہاں رپورٹ کر سکتے ہیں، یہ FIA کا سائبر کرائم ہے، آپ کو آن لائن ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے تو آپ یہاں جائیں، آپ پبلک میں ہراسمنٹ فیس کریں تو آپ یہاں جائیں، مطلب ڈفرینٹ چیزیں اب آ رہی ہیں، لوگوں کو اب بھی نہیں پتا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں آپ کو لائف ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ مجھے ایک کولیگ نے میری فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مریم، آئی ایم بینگ ہراسڈ بائی سم ون، اور مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں۔ وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری تصویریں ہیں اور وہ جو ہے ان کو وائرل کر دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، مطلب میں اس بندے، اور وہ آپ کو کانٹیکٹ ہی کریں کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں، ہاں، کہ میں اس کو بتا سکوں کہ میں کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے، کوئی ایسی چیز ہے، شی از آف مائی ایج، اور آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا ہیلپ لائن، مجھے اس وقت نہیں پتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کافی چونکہ سیریس معاملہ تھا، وہ اس کو تھریٹن کیا جا رہا تھا، اور پھر اوبویسلی آپ اس قسم کی چیزوں کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے۔ پھر میں نے اپنے سرکل میں اور ادھر ادھر ڈھونڈا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ ایسی ہیلپ لائنس ہیں جہاں پر آپ ہراسمنٹ کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں انڈیویجولی واقعی نہیں پتا، یعنی ایون یہ بہت زیادہ حد تک لوگوں کو نہیں پتا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جن انسیڈنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں، اس کے اوپر آپ نیچے انہیں پوسٹ کے نیچے جائیں گے تو کافی لوگ جو وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، وہ اتنے ہارش ورڈز میں وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو تھریٹن کر رہے ہیں، وہ آپ کو ریپ تھریٹس دے رہے ہیں، آپ کو لائف تھریٹس دے رہے ہیں، ان خواتین جو آ کے نارمل کامنٹس کرتی ہیں۔ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں جا کے اپنا صرف پوائنٹ آف ویو کامنٹ میں نیچے دے رہی ہوں تو میلز آ کے مجھے اٹیک کر رہے ہیں اور گندی زبان استعمال کر کے، مطلب اس قسم کی ان اپروپریٹ ورڈز یوز کر کے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کو میں رپورٹ کرا سکتی ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو رپورٹ کہاں کروں۔ ابھی بھی نہیں پتا آپ کو؟
آپ پتہ ہے, اب میں نے آپ دیکھی پتہ ہے ہے, آپ کو آپ پتہ ہے کہ کہاں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں؟ FIA کے وہ FIA کا ہے, اور FIA بہت رسپانسو ہے. ایگزیکٹلی انہوں نے پورے اپنی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ کس قسم کی ہراسمنٹ ہے. آپ آن لائن اگر آپ اکاؤنٹس کو مینشن کرنا آپ چاہتے کیسے ہیں, گئی؟ آپ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ گئی ہیں؟ اس بندے نے اپنا کامنٹ ڈیلیٹ کر دیا تو پھر میں نے ٹھیک ہے, نہیں لیکن ویسے جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ کامنٹ ہوتا تو آپ ان آپ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, کیٹیگریز میں سے جا کے مینشن کرتے ہیں, وہاں پہ اکاؤنٹ اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں جو آپ کو ہراس کر رہا ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کی مینشن کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ہاں وہ پھر آپ سے رابطہ, اور اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا بیرسٹر صاحبہ, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ جو ہے, میں اس پہ تفصیل پہ نہیں جا رہا کیونکہ اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے, اور جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں لوگوں کو, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے کام, تو اس لیے ان کا کام ان کو کرنے دیں, اور یہ ضروری ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ جو جمپ کرنا, کہ وہ جو واقعہ ہوا تو ایک تو وکٹم بلیمنگ پہ لوگ چلے گئے کہ وہ جو خاتون تھیں جن کی میڈیکل رپورٹ سب ثابت ہو گیا ہے کہ واقعی ان کو پہ بڑا شدید تشدد کیا گیا. مطلب وہ میں نے کچھ وہ دیکھے تھے کامنٹس کہ کوئی ڈرامہ ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں, لیکن وہ بعد میں شک تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا, آپ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ گئی, لیکن بعد میں وہ میڈیکل رپورٹ ہوئی کہ نہیں بالکل فزیکل وائلنس ہوا ہے اور جو ہیں زخمی ہوئی ہیں وہ خاتون جو ہیں. تو اچھا ایک تو یہ چیز ہوا, دوسرا پھر وہ ہوا کہ نہیں تو ہمارا ایکسٹریم پہ وہ چلے گئے وہی کہ معاشرہ غلط اور سارا ہو. اچھا میں نے انفارچونیٹلی بہت کم, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, کسی کو یہ ڈسکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اچھا یہ واقعہ ہو گیا ہے, جو بھی ہوا ہے ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں, لیکن آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے کسی کے پاس اگر معلومات ہیں, اگر آپ اس ویڈیو میں کسی کو, اتنے سارے مجمع ہے, کسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, تو آپ ایک اچھے شہری ہوتے ہوئے آپ جا کے وہاں پہ مقامی تھانے میں یا جہاں پہ آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ وہ انفارمیشن دے, ہو سکتا ہے وہ مددگار ثابت ہو تحقیقات کے اندر. تو یہ پازیٹیو رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا مسنگ نظر آیا اس چیز کو جو ہے. آپ کا ایکسپیرینس پاکستان میں بھی ہے, آپ انگلینڈ میں بھی آپ نے لاء بھی پریکٹس کی ہے, ایجوکیشن بھی آپ نے کی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ, تو آپ نے جب یہ سارا اس کو کیسے, اور آپ نے, میں آپ کو ویسے آپ کا میں نے ایک بک دیکھا تھا انسٹاگرام پہ, لندن میں بھی کوئی گروپ ہے ہمارے پاکستانیوں کی, برٹش پاکستانی, وہ اپنا وہ ایک پروٹیسٹ ٹائپ چیز کر رہے تھے کہ وہ انصاف کے لیے اور سارا سب کچھ جو ہے. سو واٹس یور ٹیک؟ Ahmed, primitively, I would like to utterly, concretely condemn مینار پاکستان کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے. جو ہماری ثقافت ہے, پاکستان ایک مشرقی ملک ہے, جو ثقافت ہے, تہذیب ہے, جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے, وہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے, کبھی ٹالریٹ نہیں کیے جائیں گے. کسی بھی معاشرے کو پروگریسو, پرسپیرس بنانے کے لیے امپاورمنٹ آف وومن بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہوں گی کہ جو یہ ہوا ہے مینار پاکستان میں, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی آگے نہیں آیا, ایز اے گڈ سٹیزن بننے کی کوشش نہیں کی, پازیٹیو بیہیویئر نہیں ہے, وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ویسے آیا ہو جن کا مجھے پتہ نہ ہو سکتا ہے ایسے اچھے لوگ ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں اور آئے ہوں گے. میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ میں وکٹم بلیمنگ کو کنڈیم کروں گی, کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خاتون وہاں پہ کیوں گئی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو آپ کا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ کو رائٹ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مینار پاکستان میں صرف لڑکے یا مرد ہی جا سکتے ہیں, یو نو. سو اچھا آپ کی اس بات پہ میں بس ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی صاحب نے جو ہے بعد میں ٹویٹ کی تھی, اور وہ ٹویٹ شاید میرے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کی. مولانا صاحب نے, اشرفی صاحب نے یہ کہا, اور ابھی انہوں نے 2-3 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس بھی کی تھی اپڈیٹ دینے کے لیے اسی کیس کے اوپر, اور انہوں نے بہت اچھی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون, یہ ان کی ٹویٹ تھی کہ کوئی خاتون نامناسب لباس میں بھی ہو تو پھر بھی ہراساں کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت. تو ہراساں کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت. اس میں یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ نہیں یہ تھا تو اس لیے. تو ہراساں جو ہے وہ قانونی اور ہمارے اخلاقی اعتبار, اور ان دونوں چیزوں سے زیادہ اہم ہمارا مذہب میں بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے کسی صورت, کہ نہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے, نہ آپ کو آپ کی تہذیب اور ثقافت اور ہماری اخلاقیات, اور نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ کیونکہ وہ لباس بالمثال اس کیس میں وہ نہیں تھا, لباس کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں لباس کا ایشو ہے بھی تو اجازت نہیں دیتا. تو یہ لیکن ایکشن ہمارے ہاں اور لاز جو ہیں,
آئی ایم شیور کہ ایز اے لائر آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جہاں پہ بہت اچھے قوانین پاس نہیں مجھے پتہ ہے پاکستان میں قوانین ہیں، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پریکٹس برنگ دیٹ لاز انٹو پریکٹس کا بہت بڑا ایشو ہے ایکچولی. یہ بات نہیں کہ ایسے خواتین پہلی دفعہ ہراساں ہوئی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں پہلی دفعہ اس طرح دکھایا گیا اور آیا ہے، ٹھیک ہے. خواتین ہراساں ہوتی ہوں گی لیکن لوگ بات نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ٹیبوز اٹیچ ہیں کہ خواتین خود بھی کیونکہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس پہ اتنا زیادہ بلیو نہیں. اگر میں پولیس کی بات کروں فار ایگزامپل، اگر رات کو 2 بجے مجھے کوئی پرابلم ہے تو آئی ول بی ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو پولیس اسٹیشن پاکستان ایز کمپیئر ٹو دا پولیس اسٹیشن سم ویئر اکراس دا گلوب. یہ ایشو ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کا اعتبار پولیس پہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جب پولیس دیکھیں ہمارے پاس ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ تھا، ریمبر جب ایک خاتون پریگننٹ تھی ان کو گولیاں مار دی گئی تھیں. آپ کو یاد ہے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان بچے کو ایک ناکے کے اوپر گولیاں مار دی گئیں. ٹھیک ہے، اسی طرح موٹر وے ریپ کیس میں انہوں نے خاتون نے موٹر وے پولیس کو کالز کی، دے ور لیٹ. مجھے لگتا ہے جو ریاست کے ادارے ہیں دے آر ہیئر ٹو سرو، ٹھیک ہے، اینڈ دیر شوڈ بی این اکاؤنٹیبلٹی. میں بس اس کو تھوڑا سا بیلنس اس لیے کروں گا کہ بالکل یہ کوتاہی ہے، لیکن ہماری یہ خاتون بھی کالز کرتے رہے یہ لوگ، لیکن پنجاب پولیس ایز آلویز دے آر لیٹ تھے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم بھی وہ اس طرح کا پروگرام کریں جہاں پہ ہم بلینکٹ اچھے لوگ پولیس میں کام کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. بلکہ میں ابھی جویریہ تھوڑی دیر میں میرے ساتھ ہوں گی، وہ 1-2 ایکسپیرینس بتائیں گی کہ کس طرح پولیس ایک خواتین کو ٹائر پنکچر ہو گیا اور وہ کس طرح، اور کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، اور کس طرح پولیس نے آ کے فوری طور پہ ہیلپ کیا. تو ایسے وہ سب کچھ ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، آپ نے بیرسٹر صاحب ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کو بہت کچھ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بھی اگزامپل دکھائی تھی کہ کس طریقے سے رکشہ والے انسیڈنٹ میں 14 اگست کو کسی نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے خود آ کے ان بچیوں کے بہاف پر، پولیس نے، گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے، وفاق نے. یہاں پہ کوشچن بڑا ویلڈ ہے. نہیں، ایک کوشچن ہے آپ کو، اسٹیٹ کیوں کیونکہ پرائم منسٹر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو سب لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. برطانیہ میں بورس جانسن تو کوئی نہیں آ کے ایکشن لیتا، اسکاٹ یارڈ کو یا لنڈن میٹروپولیٹن کو بولتا. پرائم منسٹر کے ایکشن لینے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے، خواتین کے لیے جو انڈیپینڈنٹ ورکنگ کلاس جو پروفیشنل وومن آر وی سیف ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ. یہ ایک بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دیکھیں لائک جیسا ہماری ثقافت، تہذیب، یہ سب کچھ ہے، ہمیشہ لوگ جو ہمارے یہاں پہ معاشرے میں جو مرد ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں وومن کو. اگر آپ کو کوئی سڑک پہ پرابلم ہے، آپ دیکھیں گے ایٹ اے ٹائم 10 سے 15 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پوچھیں گے آپ کو کیا پرابلم ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا آپ کو لگا دیں گے. بیکاز میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیوں آپ کے پرائم منسٹر کو اور ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، انٹروین کرنا پڑتا ہے. سسٹم نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ، ہم ذرا انڈیویجول اپنے اوپر بھی تو آئے نا. ہم ہر چیز ریاست پہ، گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں. کتنے پاکستانیوں نے، ہم خود جو ہیں آپس میں، ہم تو سنتے ہیں واقعات ہوتے ہیں، ہم نے کبھی کوشش کی جاننے کی کہ جو ہمیں قانونی رستے موجود ہیں اور ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں ان کے کتنے لوگوں کے گھروں کے اندر ہیلپ لائن کا نمبر ہوگا کہ اگر ہمارے علاقے کے اندر خدا نخواستہ کہیں، جیسے کہ وہ اسلام آباد واقعہ ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو، وہ بھاگنے کی بھی کوشش کی، اس نے اس کو واپس اندر گھسیٹ کے لے کے گئے بعد میں نور مقدم کیس کے اندر. تو کتنے لوگوں کے پاس اس گلی میں بھی، پڑھا لکھا اسلام آباد دارالحکومت ہے پاکستان کا، کیپٹل ہے، کتنے لوگوں کے پاس اس گلی میں بھی، میرے گھر میں بھی نمبر ہوگا رکھا ہوا، میں نے یہ ایمرجنسی نمبر ہے جس ان کیس ہمارے محلے میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. کہ یہ پولیس کے علاوہ بھی وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ میں شاید بیگم صاحب آپ کی طرف اس پہ آتا ہوں میں، اور کتنے ہمارے نوجوان، ابھی مریم بتا رہی ہیں کہ واقعی ہمیں نہیں پتا، یعنی جنریشن، ان کی جنریشن جو ہے ان کو یہ چیزیں، یہ ہماری بھی کوتاہی ہے. یعنی انڈیویجول ایز پاکستانی سٹیزن، پاکستان میں قوانین موجود ہیں، امپلیمنٹیشن کا آپ نے بتایا وہ ایشو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایز سٹیزن بھی تو اپنا رول پورا ادا نہیں کریں نا، کہ ہم معلوم کریں کہ یہ ادارے موجود ہیں، یہ ان کے فون نمبر ہیں، اور یہ آپ حل، ٹھیک ہے پرفیکٹ ابھی نہیں ہے، ہم پرفیکٹ نہیں ہے ہر چیز، لیکن رستہ موجود ہے. تو اس پہ ابھی مزید ہم بات کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی پوائنٹ یہ اٹھائی، اسی پہ میں پوائنٹ شاید بیگم صاحبہ تھوڑا سا ذرا اسپیسیفک پہ آ جائیں کہ ایک مڈ لیول شہر کے اندر، جیکب آباد میں مثال کے طور پہ، یا کہیں پنجاب کے کہیں گاؤں میں، یا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، چھوٹے علاقے جو ہیں یہ، وہاں پہ اس وقت
ایک وہی کیس جو بتا رہی تھیں ابھی مریم، جیسے نوجوان لڑکی کو اس کو بلیک میل کا ہے، اور ایک کیس گھر میں خاتون پہ تشدد کا جو ہے. اچھا دیکھیں، جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں مینار پاکستان کا، یا یہ جو ایشو بتا رہی ہیں جو جنسی حراسیت میں جو زیادہ وہ آتے ہیں، ڈومیسٹک لاء پہ بھی ہمارے پاس قوانین بھی موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں. میں ایگری کرتی ہوں اپنی بہن سے کہ اس میں مزید پرویکٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو جنسی حراسیت ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان میں باقاعدہ جنسی حراسیت کے خلاف باقاعدہ قانون پاس موجود ہے. اس قانون کے بعد جو ہے ہمارے ہر صوبے میں اور ایون وفاقی سطح پہ جو محتسب ہے، اس کے ادارے ہیں. میں آپ کو خیبر پختونخوا کی مثال دیتی ہوں، ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس جو پشاور میں جو وفاقی محتسب کا آفس ہے، جو کہ جنسی حراسیت کے ہر قسم کی جتنے زبانی ہیں، جسمانی ہے، جس طرح کا بھی ہے، سائبر ہے، یہ سارے کیسز وہاں پہ آتے ہیں. اچھی خاصی تعداد آتی ہے، اور اچھی خاصی تعداد روزانہ کے بنیاد پہ کیسز جو ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اور بڑے ہائی پروفائل کیسز بھی آتے ہیں، لیکن بڑے طریقے سے ہوتا ہے. اب طریقہ سب سے اہم کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے بڑی زیادتی جو ہم کرتے ہیں وکٹم بلیمنگ کے حوالے سے، کہ جو وکٹم کی تصویریں ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں، یہ آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے میڈیا پہ، کیونکہ یہ جرم ہے. جو اس کا لاء موجود ہے اس کے مطابق یہ جرم ہے. اچھا، جس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے نا کہ قوانین کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ بحیثیت قوم ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کبھی تانے جانا پڑے گا یا عدالت جانا پڑے گا، لیکن ہمارے پاس یہ ایک سیوکس جو رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے قوانین کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر خاتون، ہر لڑکی کے پاس ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ موجود ہے، وہ ہے یہ جو ہراسمنٹ ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو ریاست نے آپ کو قانون دیا. ہاں، جو قانون موجود ہے، اور وہ قانون بڑا مضبوط ہے، اس کے ادارے بڑے مضبوط ہے. آپ کو بتاؤں اس اداروں کے ہر صوبے میں سربراہ خاتون بیٹی ہے اور جج لیول کی خاتون بیٹی ہے. بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے، یہاں پہ وفاق میں بھی موجود ہے، اور بہت ایکٹیو ہے، بہت ایکٹیو ہے. بہت سارے خواتین جو ہیں وہ بغیر سوشل میڈیا میں آئے اپنے کیسز رپورٹ کرتی ہیں. وفاقی محتسب کا جو آفس ہے ان کے اپنے ہیلپ لائن ہے، جو انٹرنیٹ ہے موجود ہے، آپ وہاں پہ دیں کہ وفاقی محتسب کا آفس کا ایڈریس اور یہ ساری چیزیں. اچھا، وفاقی محتسب کے ہر آفس کے اپنے فیس بک پیجز بھی ہیں، انہوں نے اپنے ہیلپ لائن اور یہ ساری چیزیں دی ہیں. اچھا، وہاں پہ بھی آپ اس قانون کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے ان قوانین کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا ہے مختلف لوکل زبانوں میں اور اردو زبان میں، تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے. سو یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی کیس ہوتا ہے نا تو ابھی سے ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے. ججمنٹ دینا قانون ادارے کا کام ہے، قانونی ادارے کا کام ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور خواہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان کا جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی جہاں تک کتنے گھروں میں جہاں پہ شاید اس طرح کی ایونٹ ان کے ارد گرد نہ ہوئے ہوں کبھی، لیکن یہ ایک واقعہ جب اتنا بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، اتنا بار بار، تو آپ سوچیں کہ ہمارے ہر شہری پر اس وقت کیا ایک ذہنی اذیت جو ہے وہ گزر رہی ہے. پھر ہماری کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی، پھر ہم کیا نیشن بلڈنگ کے لیے اکٹھے کام کریں گے. تو صحیح ہے کہ ہم اس بحث میں جانے کے بجائے یہ پوچھیں کہ جی اس میں جو ادارہ تھا اس نے اپنا رول کیا، ٹھیک ہے. اچھا، بعد میں پھر ہم دیکھیں گے اگر انصاف ڈیلیور نہیں ہوا ہے تو پھر بندہ وہاں پہ وہ کر سکتا ہے، وہاں پہ وہ جا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. اچھا، بحیثیت معاشرے کی میں بات کروں، دیکھیں میرا خود تعلق لوور دیر سے ہے. میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی کہ جب میں نے یہ غیر سرکاری خواتین کی تنظیم بنائی تھی. میں کوئی 24 سال سے کام کر رہی ہوں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اتنا برا حال ہے کہ ہماری خواتین باہر نہیں نکل سکتی، ہماری خواتین کام نہیں کر سکتی. ہمیں مسئلے بھی ہیں، ہم وہ بھی اکنالج کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ چونکہ نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. جس کے ساتھ مسئلہ ہے ہم نے وہ بھی اکنالج کرنا ہے، لیکن جو سپیس ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم نے وہ بھی اکنالج کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین جو ہمیں عزت دیتے ہیں، اور جہاں پہ مسئلے ہیں تو ہمیں یہ ایک سارا ایک برش سے نہیں وہ پینٹ کرنا چاہیے یہ کہ ہم یہ کہیں گے، کیونکہ ہم سب نے مل کے یہ ساری چیزیں حل کرنی ہیں. آپ اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، میڈیا میں لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. میں یہاں پہ پروڈیوسر صاحب جویریہ صدیق جو ہیں، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور وہ لکھتی بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں. وہ ان سے میں نے تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے جو ہے ہمارا تھوڑا سا وقت کم ہو گیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ہم لیٹ انٹر ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کی انگیجمنٹ تھی، وہ چل رہی تھی، تو ہم جو ہیں میں ان کو بھی ان کرنا چاہ رہا ہوں. جویریہ پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے وہ ویڈیوز تیار ہیں تو میں نے تھوڑی دیر پروگرام سے پہلے ایکچولی ریکارڈ کیا تھا، تو میں نے ان سے جویریہ سے ہے کیونکہ وہ بھی جرنلسٹ ہے، مریم آپ کی طرح وہ بھی کام کر رہی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بیسیکلی ان کا فرسٹ ریاکشن جب یہ اسپیشلی جب جیسے آپ نے کہا ذہنی اذیت ہوئی یہ دیکھ کے ویڈیو کلپ جو مینار پاکستان والی تھی، تو وہ پہلا کلپ اگر پروڈیوسر صاحب آپ چلا سکیں جویریہ کا. تمام خواتین
حفاظت کو لے کر اس پر بہت شدید طور پر جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک عورت مرد کی جنگ نہیں بنانا. میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اچھے مرد خواتین کا ساتھ دیں ان مردوں کے خلاف جو کہ خواتین کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں. ہمیں مل کر جو ہے استحصال میں بیسیکلی خواتین کے لیے کام کرنا ہوگا. بالکل. اگر اچھا، یہ بڑی شارٹ کلپ تھی. بیسکلی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس کو حل کی طرف لے کر جانا ہے. اس کو مرد اور عورتوں کی کوئی جنگ یا لڑائی اس کو نہیں بنانا. کوئی مرد عورتوں کے خلاف یا عورتیں جو ہیں مرد کے خلاف، اس کو یہ ایشو ہم نے نہیں بنانا ہے. اور پھر میں نے جویریہ سے بھی تھوڑا سا پوچھا کہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس میڈیا میں، ایک خاتون آپ اور میڈیا کا کام جو ہے اس میں لمبے آورز، گھنٹے بھی لگانے پڑتے ہیں کام میں، لیٹ بھی ہو جاتے ہیں رات کو. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی اس حوالے سے. دیکھیں جویریہ کیا کہتی ہیں. پاکستان کو خواتین کے لیے محفوظ ملک جو ہے ہمیں بنانا ہوگا. بہت حد تک محفوظ بھی ہے. ہم لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں، رات دیر تک کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی شخص تنگ کرے یا ہمیں اس طرح سے ہراساں کیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ بالکل موجود ہے، چاہے گھریلو تشدد ہو، قتل کرنا ہو، تیزاب گردی ہو، چولہا پھٹ جائے، جلانا ہو، مار پیٹ ہو، جہیز کے نام پر استحصال کیا جائے. ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہم سب کو اس کا مل کے خاتمہ کرنا ہوگا. اور ایک ویری کوئکلی میں نے جویریہ سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں؟ یعنی بالکل ہی ہم جو ہے وہ، اور آپ سب نے اس پہ بات کی ہے، اور تو اس پہ بڑے انٹرسٹنگ ٹیک تھا جویریہ کا. یہ سنیں. دیکھیے احمد، چاہے ہمارے ملک کے مرد ہوں یا قوانین ہوں یا ہم معاشرتی طور پر بہت مضبوط معاشرہ ہے، یہاں پہ خواتین کو بہت احترام دیا جاتا ہے. ایک اگر خاتون ایک یہ آواز دے دے کہ مجھے کسی نے چھیڑا ہے تو 4 مرد ویسے ہی اس مرد کو مار جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسی کی جنس سے تعلق رکھتا ہوتا ہے. اور یہاں پہ اگر ٹائر بھی بدلنا ہو تو 3-4 بھائی ویسے ہی مدد کر جاتے ہیں اور نام تک بھی نہیں پوچھتے، نہ اپنا بتاتے ہیں، بس مدد کر جاتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر اگر ایک دم سے یہ برائی اتنی زیادہ سامنے آ رہی ہے جس میں خواتین کے اوپر تشدد بڑھ رہا ہے، ان پر حملے بڑھ رہے ہیں، ہراسانی بڑھ رہی ہے، ان کے حوالے سے قتل بڑھ رہا ہے، ان پہ تشدد بڑھ رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں کس چیز کی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے. ہمیں بہت زیادہ اس وقت اخلاقیات کے انقلاب کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو قوانین موجود ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کروایا جائے اور ایسے مرد جو کہ خواتین کا استحصال کرتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے سخت سزائیں دی جائے، تاکہ باقی ان لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، ان پہ تشدد نہیں کرنا اور ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. یہاں پر تمام مردوں اور عورتوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. بہت جویریہ صدیق جرنلسٹ ہیں، اچھی انہوں نے بات کی ہے. مریم، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے میڈیا میں؟ یس ڈیفینیٹلی. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ، وہ انہوں نے بات کی کہ وہاں پر 4 لوگ مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں جب آپ کنسرن ریز کرتی ہیں کہ مجھے کسی نے ہراس کیا. آئی ایگری، مدد کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی، میں اس سے بالکل اتفاق رکھتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آتا نہیں ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ فی الحال بڑھ رہے ہیں یا کیسز زیادہ آ رہے ہیں. آئی جسٹ نیڈ ٹو ریکٹیفائی فیل دا نیڈ ٹو ریکٹیفائی دس. بڑھ نہیں رہے، یہ کیسز شروع سے ہیں. ہم سب اپنی لائف میں کسی نہ کسی میڈیا میں زیادہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے اب صرف وائرل ہو جاتے ہیں، پبلک ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب زیادہ ہو گئے ہیں، یہ شروع سے تھے اور یہ ہم خاموشی سے سہ جاتے تھے. اب تو کنورسیشن سٹارٹ ہو گیا اس کے اوپر. آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارا ایز سٹیزن ایک رول ہونا چاہیے. ہم رپورٹ نہیں کرتے. میں اس دن سن رہی تھی، آمنہ ہماری سول آفیسر ہیں اسلام آباد پولیس میں، وہ بات کر رہی تھی کہ میں جب میرے پاس، انہوں نے جینڈر پروٹیکشن یونٹ میں بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے. اسلام آباد میں جینڈر پروٹیکشن یونٹ بنایا انہوں نے. وہاں پر ساری خواتین، آپ جاتے ہیں، آپ رپورٹ کرتے ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے ایشوز کے بارے میں. یہ ہر جگہ ہونے چاہیے. اور وہ یہ بات کر رہی تھی کہ جو کہ بہت ٹھیک تھی. شی سیڈ کہ میں جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے، میں اس چیز کو، میں اس کنسرن کو ریز کرتی ہوں کہ آپ لوگ پہلی دفعہ جب آپ کو کوئی ہراس کرے، کوئی آپ کو تنگ کرے، کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے، آپ تب آئیں. ضروری نہیں ہے آپ کو اچھا مریم، میں آپ کی پوائنٹ ہو گئی ہے. میں ویری کوئکلی لاسٹ ورڈز، کیونکہ ٹائم آلموسٹ ہم اینڈ پہ ہیں. بیرسٹر کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ ندا. مجھے لگتا ہے کہ اور سینٹرز بنانے چاہیے جس کے تھرو خواتین کی مدد کی جا سکے. وائلنس کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ سیکچول ہو، مینٹل ہو، ایٹ ورک پلیس ہو. اور ہر شہر میں، ہر سٹی میں ڈفرینٹ سینٹرز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو اس کے لیے بہت افیکٹولی ناؤ دے نیڈ ٹو ورک ناؤ، بیکاز ناؤ لائک آئی تھنک دیز سچویشنز، دیز انسیڈنٹس نے سب کو ٹیریفائی کر دیا ہے، اسپیشلی ینگ جنریشن کو.
because the young generation in Pakistan progressive hai. Pakistan is a game changer in the region, in South Asia at the moment, and aapki jo young generation hai wo bahut progressive hai. unko protect karne ke liye, especially khwateen ko protect karne ke liye hukumat ko mujhe lagta है zyada effectively kaam karne ki zarurat hai. और हुकूमत जो है वो आपकी है, पीटीआई की है इस वक्त जो है, और कर रही है. लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और गवर्नमेंट इस वक्त, मैं भी बड़ा हैरान हुआ आज डिटेल्स पता चली, ज़बरदस्त इस वक्त रिकमेंडेशन जा रही हैं. आई थिंक गवर्नमेंट इस पे, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस काम में जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है ख़वातीन के हवाले से. मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म है. शाहिद बेगम साहिबा, हमने इस पे तफसील से आपसे फिर से मैंने बात करनी है, क्योंकि आपने अभी जो बातें हमें बताई हैं, ऑनेस्टली आई एम श्योर कि लीगल आपको पता होंगी क्योंकि आप लॉयर हैं, लेकिन हमारे लिए, बहुत से लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए ये कमी है. हमें विक्टिम ब्लेमिंग या माशरे को बुरा भला कहना अपनी रियासत को, अपने मुल्क को, से ज़्यादा बेहतर है कि आप कानून को समझें और देखें कि क्या हथियार और रस्ते कानून ने आपको दिए हैं. ये गुफ्तगू हम बाद में भी जारी रखेंगे. कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.